जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है। अब मुझे ये तो पता नहीं था कि ये नदीम को पहले बीमारी थी या नहीं थी। भाई बस पूछ रहे थे कि आपको नहीं पता था कि नदीम को ये पहले बीमारी थी या नहीं थी। मुझे ये बिल्कुल भी माइंड भी नहीं था कि नदीम को ये पहले बीमारी थी या नहीं थी। हमारे घर वालों को भी नहीं बताया गया और हमें भी नहीं बताया गया। अब ये अल्लाह की ज़ात को पता कि उसको भी ये बीमारी थी या नहीं थी, या साबरा की वजह से हुई, ये मुझे नहीं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, काफ़ी दिनों से बस यही एक ही कमेंट आ रहा है कि रिमशा के हवाले से आप सही से रिएक्शन नहीं दे रही हैं। आप अपनी वीडियो में ये क्यों नहीं बताती कि रिमशा के साथ जुल्म हुआ है, सोनिया ने अपने लिए एक कुंवारा लड़का चुना और उसके लिए, रिमशा के लिए, एक शादीशुदा 3 बच्चों का बाप, और ऊपर से वो मेंटल भी। और इस तरह के काफ़ी सारे कमेंट्स हैं जो कि मेरा कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है इस तरह के कमेंट से। तो आज इस पे बात होगी। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सबसे पहले तो मैं उन लोगों का जवाब देना चाहूँगी जो लोग आके कहते हैं कि सोनिया ने अपने लिए तो एक कुंवारा लड़का ढूंढा और अपनी भाभी के लिए उसने एक शादीशुदा 3 बच्चों का बाप, और पता नहीं क्या क्या उसको कोई आके साइको लिखता है और कोई कहता है मेंटल पेशेंट है। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा कि सोनिया ने अपने लिए तो एक कुंवारा लड़का ढूंढा, क्योंकि सोनिया ने वो खुद ढूंढा। और दूसरी सबसे अहम बात ये कि सोनिया ने अपनी भाभी के लिए कोई लड़का नहीं ढूंढा, सोनिया ने अपने भाई के लिए एक लड़की ढूंढी है। इस चीज़ को आप पहले समझ लें, अच्छी तरह से अपने जहन में बिठा लें, क्योंकि अक्सर लोगों का यही सवाल होता है कि सोनिया ने अपनी भाभी के लिए एक ऐसा मर्द ढूंढा है जो कि 3 बच्चों का। सोनिया ने नहीं ढूंढा है, सोनिया ने मर्द नहीं ढूंढा, सोनिया ने एक मर्द के लिए, सोनिया ने अपने भाई के लिए एक लड़की ढूंढी है, अपने लिए एक भाभी ढूंढी है। और अगर आपको किसी को भी, आप में से किसी को भी इस बात पे इतराज़ है कि ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए था, तो आप जाके ये जो रिमशा भाभी हैं इनके घर वालों से ये बात करें। यहाँ पे आप सोनिया पे या किसी भी रिएक्शन चैनल वालों से जाके ये सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि जवाब तो आप लोगों के पास खुद मौजूद है कि सोनिया ने अपने लिए जो लड़का ढूंढा है, अपनी शादी जिससे सोनिया ने की है, वो सोनिया ने खुद ढूंढा है ना। आप लोगों का यही कहना है कि सोनिया ने खुद ढूंढा है। तो अगर आप लोगों को इतराज़ है, बाकी और किसी को इतराज़ नहीं है, आप जो व्यूवर्स हैं ना, आप लोगों को इतराज़ है कि रिमशा भाभी की शादी नदीम भाई से क्यों हुई है, तो आप ही लोग फिर जाके उन लोगों से सवाल करें कि भाभी ने जो है वो खुद अपने लिए लड़का क्यों नहीं ढूंढा था, फिर बिल्कुल उवैस भाई जैसा। और सोनिया ने वही किया जो उसे उस टाइम पे बेहतर लगा। मैं यहाँ पे देखें, अक्सर लोग अब आके कहते हैं कि आपको सोनिया ने पैसे दिए, आप उसके हक़ में बात कर रही हैं। मैं सोनिया के ख़िलाफ़ भी बात करूँगी। मुझे आप लोग अगर शुरू से देखते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि मेरे किस तरह के रिएक्शन होते हैं। फ़िलहाल अगर मैं सोनिया के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर रही, इसका मतलब सिर्फ यही है कि उसकी अभी नई नई शादी हुई है। लेकिन इस बात में, ये जो शादी वाली बात है ना, भाई की शादी वाली बात है, इस बात पे सोनिया के ख़िलाफ़ बोलना बनता भी नहीं है, क्योंकि जब किसी को कोई इतराज़ नहीं है, जब उस लड़की को जिसने शादी की है उसे कोई इतराज़ नहीं है, जब उनके घर वालों को कोई इतराज़ नहीं है, अगर इतराज़ हो तो वो फिर अपनी बेटी को बुला लें अपने घर पे बिठा लें। फिर अगर उन लोगों को कोई इतराज़ है, उन लोगों को नहीं बताया गया, ये सबसे बड़ा झूठ है कि रिमशा भाभी के घर वालों को पता कुछ नहीं था। 70,000 सब्सक्राइबर थे पहले वाले सोनिया के चैनल पे, ठीक है। नदीम भाई का भी पहले एक चैनल था, उसके अलावा समाविया का भी चैनल था। पूरे लोधरा के लोग जानते हैं अराई बरादरी को, ठीक है। पूरे लोधरा के लोग जानते हैं, पूरे जल्ला अराई के लोग जानते हैं कि ये यूट्यूबर बरादरी है। 1 मिलियन से भी शायद ज़्यादा लोग इस बात को जानते होंगे कि जो साबरा ने हरकत की थी, निकाह के ऊपर निकाह किया, तो उसने अपनी कितनी वीडियोज़ में बताया था कि मेरे शौहर की ज़हनी हालत कैसी है, कैसी नहीं है, कितनी वीडियोज़ में उसने बताया था। फिर ये लोग कौन सी दुनिया में रहते थे कि इन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी ज़हनी हालत पहले कैसी थी। हालांकि हम लोग ये भी देखते रहे हैं कि नदीम भाई पूरी तरह से ठीक भी हो गए थे, उनकी आवाज़ बंद थी लेकिन वो भी फिर बाद में ठीक हो गए थे, बिल्कुल पूरी तरह से नदीम भाई ठीक थे जब उनकी शादी हुई थी। तकरीबन 4 से 6 महीने तक तो फिर उनका निकाह भी रहा है ना, हम सब लोगों के सामने ही है। और उस दौरान वो कॉल पे भी बात करते रहे हैं अपनी ये मतलब बीवी से, रिमशा से कॉल पे भी राब्ते में रहे हैं। और फिर जो लोग मेंटल नदीम भाई को कहते हैं ना, उनसे मेरा ये भी सवाल है कि क्या मेंटल लोग इस तरह के होते हैं जिस तरह नदीम भाई थे? आप लोगों को मेंटल में और जो नफसियाती एक मरीज़ होता है, जो साइको पेशेंट होता है, उनमें फ़र्क नहीं मालूम? अगर नहीं मालूम तो फिर मैं आपको बता देती हूँ, आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि मेंटल वो लोग होते हैं जो आप लोग शायद देखते होंगे वो आसिफ फैमिली व्लॉग वाले, तो उनका जो भाई है वो है मेंटल। उसे उन लोगों ने ज़ंजीरों से बांधा हुआ होता है, वो जो है ना, मतलब हालांकि ऐसा कहना नहीं चाहिए, अल्लाह ताला माफ़ करे,
اس طرح بولنا نہیں چاہیے، لیکن یہی حقیقت ہے کہ اس کا ذہن جو ہے وہ بالکل بھی نہیں کام کرتا، 0% بھی اس کا دماغ نہیں کام کرتا، تو اسے زنجیروں سے باندھا ہوا ہوتا ہے۔ اور جو سائیکو پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں بھی تھوڑی مطلب کچھ کیٹیگریز ہوتی ہیں، تھوڑے ہر بیماری جو ہے نا وہ مختلف ہوتی ہے۔ اب یہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں، وہ بہتر بتا پائیں گے، میں یہاں پہ اتنا زیادہ ڈیٹیل سے نہیں بتا پاؤں گی، لیکن ہاں مجھے یہ اتنا ضرور معلوم ہے کہ ان میں بھی کچھ کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو آج کے اس تناؤ بھرے ماحول میں یہ جو دور چل رہا ہے، اس دور میں ہر کوئی سائیکو پیشنٹ ہے، ہر دوسرا انسان کسی نہ کسی طرح سے ذہنی عارضے میں مبتلا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن بہرحال ندیم بھائی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ان کی جب شادی ہوئی تھی اس ٹائم پہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، ہر کسی کی ویڈیوز میں آپ لوگ دیکھ چکے ہیں، اس کے لیے کسی قسم کے ثبوت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر جب وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، ہر چیز بالکل نارمل طریقے سے چل رہی تھی، تو ظاہر سی بات ہے پھر سونیا نے ایسی ہی لڑکی ڈھونڈنی تھی جو مطلب ایج میں کم ہو اور ندیم بھائی کے ساتھ سوٹ بھی کرے۔ کون بہن ایسا سوچتی ہے کہ اگر میں ابھی ان کی شادی کرا رہی ہوں تو کچھ دنوں بعد یہ جو ہے سائیکو پیشنٹ بن جائیں گے، یا مطلب ان کی ذہنی حالت اس طرح کی ہو جائے گی، کس کو پتہ ہوتا ہے، کل کس نے دیکھا ہے۔ پھر اس ٹاپک کے حوالے سے یہ بات کرنا کہ سونیا نے اپنے لیے کنوارا لڑکا ڈھونڈا اور وہ اپنی بھابھی کے لیے اس نے جو ہے وہ شادی شدہ مرد سے اس کی شادی کرا دی 3 بچوں کے باپ سے۔ بھئی اب شادی ہو گئی ہے نا، تو 3 بچوں کو لے کے رمشا اپنے سر پہ گھومتی ہے؟ کیا اس نے بچوں کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے، یا اس نے گھر کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے؟ کیا اس نے ایسا کیا ہوا ہے کہ اس پہ ظلم ہو گیا، اس پہ ظلم کے پہاڑ ٹوٹ گئے ہیں؟ یہ بات یاد رکھیں کہ اس لڑکی کے ساتھ، اس بچی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوا ہے، اس کا امتحان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے۔ کسی نے بھی کوئی اس کے ساتھ زیادتی نہیں کی، ہر کسی نے اچھا ہی سوچا تھا، ہر کسی نے سوچا تھا کہ یہ شادی ہوگی، مطلب کسی کے ذہن میں یہ بات تو نہیں تھی نا کہ کچھ ٹائم بعد ندیم بھائی کی حالت یہ ہو جائے گی، کسی کے ذہن میں یہ باتیں نہیں تھیں۔ تو یہ غلط باتیں سوچنا بند کریں، نیگیٹیوٹی پھیلانا بند کریں۔ مجھے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں آپ کس طرح کے ریئیکشنز کرتی ہیں، آپ جو ہے بس سونیا کی حق میں بات کرتی ہیں، پتہ نہیں کہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ کوئی تو کہتا ہے کہ پیسے لیے ہوئے ہیں، یہ سوچ پتہ ہے کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ یہ جو پیسے دینے لینے والی باتیں کرتے ہیں نا لوگ، یہ سوچ صرف ان لوگوں کی ہوتی ہے جو خود ایسے ہوتے ہیں، جو سستے ترین لوگ ہوتے ہیں، جن کی کوئی اوقات ہی نہیں ہوتی، جو چند ہزار لے کے بک جاتے ہیں نا، ایسے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ تو اتنے پیسے لے کے بک سکتے ہیں، تو یہ ایس کے ٹی بھی بک گئی ہوگی، اپنی وہ آ کے قیمت بتا رہے ہوتے ہیں، اپنی اوقات خود کی بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ اپنی اوقات اور اپنی اصلیت یہاں پہ نہ بتایا کریں۔ آپ لوگوں سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے پیسے لیے ہیں سونیا سے اور میں اس وجہ سے اس کے حق میں بولنا شروع ہو گئی ہوں، تو پھر صبر کریں، تھوڑے دن آپ لوگ صبر کریں، پھر آپ لوگوں کا منہ بھی بند ہو جائے گا۔ فی الحال آپ لوگ کیا چاہتے ہیں وہ مجھے آپ بتائیں، کیونکہ وہ جتنا بھی کچھ پہلے ہوا ہے نا سونیا کی شادی سے پہلے، جتنا بھی کچھ سونیا کے ساتھ ہوا ہے، وہ ایک ایک بات آپ لوگوں کو پتہ ہے، ایک ایک بات میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے۔ ابھی پھر آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ میں وہی باتیں پھر سے رپیٹ کرنا شروع کر دوں، وہی سارے گھسے پٹے جو قصے ہیں جو پورے 2 سال سے میں اپنے چینل پہ سناتی رہی ہوں، وہی ٹاپکس پہ دوبارہ ویڈیوز بناتی رہوں؟ اور اگر خدا نخواستہ میں نے ایسا کیا تو پھر آپ ہی لوگ آ کے کہیں گے کہ اس کی ذاتی دشمنی ہے سونیا کے ساتھ، یہ جو ہے نا اب اسے وسیم نے پیسے دے دیے، پھر آپ لوگوں نے یہ آ کے کہنا ہے۔ جو اس طرح کے آ کے کامنٹس کرتے ہیں نا، آپ لوگ بالکل بکاؤ سے لوگ ہیں، آپ لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اس طرح کے کامنٹس آ کے مجھے نہ کیا کریں۔ میری مرضی ہے میں جس پہ ریئیکشن دوں، جس پہ نہ دوں، جو بولوں جو نہ بولوں، میری اپنی مرضی ہے۔ مجھے بھی بالکل بھی نہیں اچھا لگتا، میرا دل نہیں کرتا کہ میں سونیا کے خلاف بات کروں، کتنا کروں؟ ابھی مطلب 2 سال تک تو کی ہے، ابھی اس کی شادی ہوئی ہے، ابھی بھی اس کے خلاف بات کرنا شروع کر دوں؟ رہ کیا گیا؟ مطلب کتنی ساری اس کی باتیں ہیں جو ہم نے بتا دی ہیں، ابھی پھر آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ تو میرا نہیں دل کرتا ابھی کہ میں اس کے خلاف بات کروں، اور جب کوئی ویڈیو دیکھوں گی، جب لگے گا کہ اس کے خلاف مجھے بات کرنی چاہیے، یہ سونیا نے غلط حرکت کی ہے، تو پھر میں کروں گی بات، پھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ میں کروں گی بات۔ لیکن پلیز اس طرح کی باتیں یہاں پہ آ کے نہ کیا کریں کہ ہم اس طرح کی باتیں سننا چاہتے ہیں تو آپ وہی باتیں کریں، آپ سونیا کے خلاف ہی بات کریں۔ کیوں بھائی؟ میری کوئی ذاتی دشمنی ہے سونیا سے؟ کیا مطلب میں کیوں ایسا کروں؟ جب کوئی بات پتہ چلے گی تو اس کے اوپر ریئیکشن دوں گی نا، یا ایم یو خام خواہ میں شروع ہو جاؤں؟ مطلب کوئی لاجک ہونی چاہیے نا، کہ کوئی بات کرنے کا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ باقی رمشا کے ساتھ کوئی ظلم اور کوئی زیادتی کسی نے بھی نہیں کی ہے، ندیم بھائی اس ٹائم پہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے، اور انشاءاللہ ندیم بھائی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، پہلے کی طرح ہو جائیں گے، پہلے سے بھی زیادہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ بس پیارے بہن بھائیوں، آپ لوگوں نے ان کے حق میں دعا کرنی ہے،
اور ڈھیر ساری دعا کرنی ہے۔ اور دوسری بات یہ، اکثر لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ وہ ندیم بھائی کے جو چاچو ہیں وہ بھی مینٹل ہیں، اور وہ اس کے حوالے سے فاطمہ کے حوالے سے بھی یہی بات کی جاتی ہے، اور کچھ لوگ تو اتنے مہان ہیں کہ وہ رانی سکندر کے حوالے سے بھی یہی بات کرتے ہیں۔ تو میں ان لوگوں کو یہ یاد دلانا چاہتی ہوں کہ پھر تو صابرہ بھی سائیکو پیشنٹ ہے، بلکہ مینٹل ہے، کیونکہ وہ بھی بدنی خدا کیا ہاں بستی ملوک وہاں سے کوئی میڈیسن منگواتی تھی، یاد ہوں گی آپ لوگوں کو وہ ساری باتیں بھی۔ تو پھر تو سارے ہی گاؤں والے مینٹل ہی ہیں، اور سونیا کی امی بھی، مطلب کہ آنٹی جی بھی اس طرح کی کوئی میڈیسن پہلے کھاتی ہوتی تھی، تو پھر تو یہ پورا خاندان پھر آپ لوگوں کی نظر میں پاگل ہی ہے، پھر کیا کہہ سکتے ہیں۔ وہی میں نے کہا ہے نا، میں نے شروع میں ہی کہا ہے کہ آج کل کے دور میں، اس تناؤ بھرے دور میں، ہر کوئی پاگل ہے، نفسیاتی مریض ہے، ہر دوسرا انسان نفسیاتی مریض ہے، سائیکو پیشنٹ ہے۔ تو بس اپنا خیال رکھا کریں، اور یہ جو چلے آرائیں والے الٹی سیدھی میڈیسن خود سے بھی کھاتے رہتے ہیں نا، جیسے وہ آنٹی جی بھی کھاتی ہیں، صابرہ بھی کھاتی ہے، پتہ نہیں اور بھی کافی سارے لوگ ہیں جو اس طرح کی الٹی سیدھی میڈیسن خود سے کھاتے رہتے ہیں، تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، مطلب ان سب کے یہ جو پاگل پن، تو ویسے ہی میں مذاق سے کہہ رہی ہوں، نفسیاتی مریض یہ جو بن گئے نا، تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، جو خود سے اپنا علاج کرتے رہتے ہیں، نیند نہیں آتی تو اس طرح اپنی مرضی سے کوئی بھی میڈیسن اٹھا کے سلیپنگ پلز وغیرہ کھا لیے، وہ اس طرح، تو یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے، اپنا علاج خود سے نہیں کرنا چاہیے۔ باقی یہ تھی میری آج کی ویڈیو، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی۔ روزے ویورز آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، 9 روزے پورے رہ گئے ہیں ابھی، اور آواز بھی آہستہ آہستہ میری ختم ہوتی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔